بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمرین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں القرآن الکریم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں قبر کا عذاب۔ حافظ ابن رجب حنبلی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب احباب القبور میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ میں اپنی زمین پر کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب میں گھر کی اور واپس جانے لگا تو راستے ہی میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ راستے میں قریب ایک ہی مقبرہ تھا۔ میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے اور میرے ایک دو ساتھیوں نے وہاں جا کر مغرب کی نماز ادا کی اور مغرب کی نماز ادا کر کے شام کے معمولات اور تسبیح وہیں بیٹھ کر پوری کر رہا تھا، اور جب آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تو یکایک اندر سے ہائے ہائے کی آواز کے ساتھ یہ آواز بھی آ رہی تھی، میں تو نماز بھی پڑھتا تھا اور روزی بھی رکھتا تھا، پھر مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اس کی آواز ایسی دردناک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر میں اس قبر کے پاس سے اٹھا اور میرے دو دوسرے ساتھی قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے، ان کو بلا کر لے آیا اور ان سے کہا کہ تم بھی ذرا یہ آواز سنو، بائک یہ آواز آ رہی ہے یا میرے ذہن کا خلل ہے؟ جب انہوں نے کان لگائے تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہائے ہائے کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب میں نے آواز کی طرف دھیان دیا، ان کو بھی یہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سچ مچ آواز آ رہی ہے، تمہارے دماغ کا خلل نہیں ہے۔ بہرحال اس روز تو ہم جلدی سے اپنے معمولات پورے کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن میں پھر واپس میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اسی مقبرے میں گیا اور یہ سوچ کر کہ میں جا کر آج بھی یہ آواز سنوں گا، آیا وہ آواز آج بھی آ رہی تھی، اور چنانچہ آج بھی میں نے وہاں جا کر پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر اپنے معمولات میں مشغول ہو گیا، اور بالکل اسی طرح آج بھی قبر سے آواز آنے لگی جس طرح گزشتہ کل آ رہی تھی، اور میں نے قبر کے پاس جا کر کان لگائے تو وہی الفاظ سنے جو کل سنے تھے۔ لہٰذا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب میں وہاں سے لوٹا تو مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا، اور خوف کی وجہ سے 2 ماہ تک مجھے بخار چڑھا رہا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔